ہم ابھی تک میں خود اس حادثے سے نہ سمجھ سکا ہوں، نہ اس حادثے کے اثرات سے سنبھل سکا ہوں۔ یہاں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو اہمیت انسان کو دی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکلوں سے بِأَحْسَنِ تقویم، میں نے بڑے اس حساب سے بنایا ہے، یہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کو مارا جائے، قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی انسان کو، مسلمان نہیں کہا ہے، کسی انسان کو اس جرم کے بغیر کہ اس نے کسی کے پیارے کو مارا ہو، کسی کو قتل کیا ہو، اور پھر دندناتا پھرتا ہو، جرگہ نہ کرتا ہو، ریکویسٹ نہ کرتا ہو، یا وہ انسان جو معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، ان دو انسانوں کے علاوہ اگر کسی نے انسان کا قتل کیا تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہمارے جو ساتھی سریاب میں کوئی بھی ہو سکتا تھا، پتہ نہیں ہمارے یہ پاگل لوگ اتنے سرپھرے کیوں ہیں، دھماکہ تو یہ نہیں دیکھتا۔ اختر جان وہاں تھا، اصغر وہاں تھا، میں تھا، یہ سب تھے۔ یہ پاگل پن پتہ نہیں ان کو کس طرح سر پہ چڑھ گیا ہے۔ اگر ہم سب اڑ جاتے، اس میں پاکستان کی کون سی خیر ہے، ہمارے اس ملک کے چلانے میں کون سی خیر ہے، اور کس جرم میں؟ ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بغاوت ہے، فلانا ہے، آپ ان کو مار رہے ہیں، وہ آپ کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بحث ہوگی جس طرح بھی ہوگی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارا انسانی حق ہے۔ جلسے میں ہم نے کیا کہا؟ کون سی بری بات ہم نے کی؟ آپ نے اس آدمی سے 2-4 دفعہ، مجھ سے 3-4 دفعہ، اس آدمی سے شاید اصغر بھی MP رہا، اس نے بھی لیا ہو، ہم سے آپ نے حلف لیا ہے، سب سے آپ نے خود بھی حلف لیا ہے، میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا۔ حلف لیتا ہے، قسم لیتا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ ابھی ہم اپنی آئین کی دفاع کے لیے نکلے ہیں، جنہوں نے آئین روندا ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ ہم نے 75 سال گزارے اس ملک میں، یہاں سینکڑوں پنجابی، سینکڑوں سندھی، سینکڑوں پشتون، سینکڑوں پنجابی، آپ نے ان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں مارا ہے، سینکڑوں، اور آج تک آپ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آئین کو توڑنا، آئین کو معطل رکھنا، آئین کو بگاڑنا، اس کی سزا خود آئین کہتا ہے کہ ہائی ٹریزن ہے، سب سے بڑی غداری ہے۔ اگر کسی کو یہ ہے، شہباز بھائی اینڈ کمپنی یا ان کو ساتھیوں کو، کہ ہم اپنی جمہوری آزادیوں کی دفاع، انسانی بنیادی انسانی حقوق کے دفاع، اپنے وطن کے عام غریب عوام کی دفاع میں جلسے نہیں کریں گے، تو یہ خیال است و محال است و جنون۔ ہم جلسے کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، ہر جگہ کریں گے، اور ہمارا نعرہ یہی ہوگا کہ جمہوریت زندہ باد، امریت مرد آباد۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے۔ نہ یہاں کوئی فاتح ہے، نہ یہاں کوئی مفتوح ہے۔ اور اگر آپ نے، جس طرح اختر جان نے کہا جلسے میں، اگر آپ نے یہ رشتہ رکھا ہے کہ میں آقا ہوں، آپ غلام ہیں، تو یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے، یہ جبر کا رشتہ ہے، یہ طاقت کا رشتہ ہے۔ جس دن غلام کو موقع ملا، زنجیر اس نے کاٹ دی، وہ بھاگ جائے گا۔ ہم یہ رشتہ نہیں، نہ کوئی ہمارا آقا ہے، نہ کوئی ہمارا غلام ہے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں، ہم سب کی زمانوں سے
یہ سوچ رہی ہے کہ ہم انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں. ہماری سیاسی پارٹیوں میں یہ قطعاً نہیں ہے خدا نخواستہ ہم انسانوں سے فاصلے اس بنیاد پہ ناپیں کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے. ہم انسانوں کو بائی سمجھتے ہیں. آج دنیا ایک گاؤں میں بدل چکی ہے اور ساری دنیا اس پہ متفق ہے کہ جو انسان جہاں بستا ہے وہاں کے وسائل پہ پہلا حق اس کے بچوں کا ہے. ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ کو مبتدا کر رہی ہے. یہ دنیا اسلام کا حکم ہے کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے اللہ پاک نے اس کے وطن میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ پہلا حق اس کے بچے کا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے سارے بلوچ علاقے کے تمام نعمتوں کا مالک بلوچ ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ طے کریں، آئین میں ہے یہ چیزیں، ہمارے ساتھ طے کریں کہ آپ کے وسائل پہ آپ کی قوم کا، آپ کے لوگوں کا، آپ کے بچوں کا حق اتنا فیصد ہے. وہ ہم لے لیں گے، اپنے علاقے میں بانٹ دیں گے، باقی ہم آپ کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کریں گے. چین آتا ہے، امریکہ آتا ہے، جو آتا ہے. ابھی جب آپ ہمارے گھر میں گھسیں گے بائی فورس، ہمارے اس پہ قبضہ کریں گے، ہمارے لیے کون سا راستہ رہ گیا؟ کل یہ ہوا، جو بھی ہم نے نہیں ڈھونڈنا، ہم نے سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے. بسم اللہ، جب جی چاہے میں مار دیں، لیکن ہماری وصیت ہوگی، ہماری نصیحت ہوگی، ہمارا اپنے بچوں کو، کارکنوں کو یہ ہوگا کہ ہمارے قاتل وہ لوگ ہیں جو آئین نہیں مانتے. ہم ان پہ ایف آئی آر، اوپر بھی آسمان میں بھی ہمارا ایف آئی آر یہ ہوگا. کس لیے ہم یہ مار رہے ہو؟ انہوں نے کیا گناہ کیا کیا ہے؟ یعنی حق گوئی بے باکی کی سزا میں دیں گے؟ ہم آئین کی دفاع کی بات کریں گے؟ ہم اپنی حق کی بات کریں گے؟ ہمیں یا تو قرآن کی بات ماننی ہوگی، یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی، یا اچھے انسانوں کی بات ماننی ہوگی. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بہت بڑا جہاد ہے. یہ جہاد ہم کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. ہم ہر جابر حکمران کے سامنے ہم حق کی بات کریں گے. نہ کسی کی ماں گالی دیں گے، نہ کسی کے ماں باپ کی گالی دیں گے، نہ یہ بتائیں گے کس کو بچائے. جو آدمی عوام کے حقوق کا غاصب ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم اس کے خلاف بات کریں گے. ہمارے سر آپ کے حوالے، ہماری زندگی آپ کے حوالے. ہم اپنے بچوں کو یہی لکھ کے بھیجیں گے کہ اگر لوگ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے مارنے والے وہ لوگ ہیں جو یہاں جمہوریت کو نہیں چھوڑتے. ہمارے مارنے والے وہ لوگ ہیں جو انسانوں پہ انسانوں کی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے. قرآن کریم حکم دیتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. ابھی ہم اللہ کی بات مانیں یا شہباز اینڈ کمپنی کی بات؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے. ہمارے 1 2 3 کس لیے آپ نے لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ہمارا خون ایسے رائے گان نہیں جائے گا، نہ ہم نے ایسے رائے گان وہ دینا ہے. اگر ہم غلط لوگ ہوتے، یہ جو بیٹھے ہیں اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، تحریک انصاف والے ہیں، بیت المسلمین والے ہیں، مالک کی پارٹی ہے، ANP والے ہیں، اختر جان ہیں. اگر ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہیں، ہم کوئٹہ کے تمام تانوں کو ایک دن میں جلا سکتے ہیں. تمام تانوں کو، پولیس کے ہوں یا کوئی اور. لیکن ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اپنی باری پیارے بولیں گے، ہم اس خطرناک دن کا احتجاج ایسے رنگ میں کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ لے. اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کی بالعموم، بلوچستان کے عوام کی بالخصوص جتنی پارٹیاں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ملا ہے، پیر ہے، فقیر ہے، جرنلسٹ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم نے ایک دن رکھنا ہے ایک پرامن احتجاج کا. ایسے پرامن احتجاج کہ گوادر سے لے کر چمن تک ساری سڑکیں لوگوں سے بھری پڑی ہوں، لوگ نکل آئیں، کالے جھنڈیاں ہوں. اور ہمیں ان پیاروں کے لیے ہم پورا دن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے
ٹرک اونر سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان بسوں سے جو ہماری مسافروں کو سندھ اور پتہ نہیں کہاں پہنچاتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 8 تاریخ کو سارے صوبے میں پرامن عوامی احتجاج ہوگا. چونکہ آپ حملاور ہو, آپ نے ہمیں وارننگ نہیں دی ہے, آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے. اس کا ایک علاج تو یہ کہ خدا نخواستہ ہم کہیں بسم اللہ حلب و خلب نہیں, حلب و خلب نہیں. ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم نے ان پاروں کے خون کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنا ہے. سارے صوبے میں جہاں کہیں بھی ہو, میں ریکویسٹ کرتا ہوں گا ہر پشتون بلوچ گھر سے کہ اس دن کم سے کم ہر گھر کا ایک آدمی نکلے. بند کریں ٹریفک ساری, ممکن ہو تو ٹرینیں بند کر دیں, ممکن ہو ہم تو پیارے والوں سے بھی کہیں گے, جہاز والوں سے بھی, کہ 8 تاریخ کو کوئی ٹکٹ نہ کٹائیں. سڑکیں بند ہوں گی, کوئی مسافر نہیں جا سکے گا. ٹرینیں مہربانی کریں ٹی ٹی صاحب, ورنہ کیا ہے ہمارے لیے پھولپور اسٹیشن بند کرنا یا چمن کا اسٹیشن بند کرنا یا سرادان کا اسٹیشن بند کرنا مشکل کام نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے مانا, اس تنظیم نے فیصلہ کیا ہے, جو بھی ہم نام دیں گے, کہ ہم نے 8 تاریخ کو انتہائی شریفانہ انداز میں عوام کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں, ہم ان سڑکوں کے مالک ہیں, ہم ان راستوں کے مالک ہیں, اور اگر کوئی ہمارے بچوں کو مارے گا پھر ہم یہاں کسی کو گزرنے نہیں دیں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. 8 تاریخ کو انشاءاللہ سارے صوبے میں, ابھی سے 2-3 دن ہیں, پارٹیاں بسم اللہ کر دیں, گلی گلی کوچے کوچے میں. بس یہ حکومت چور ہے, جمہوریت زندہ باد, قیدیوں کی رہائی, جو ہمارے بچے گم ہوتے ہیں, جو تاجر. ہم پشتون بلوچ ہم واضح اعلان کرتے ہیں, ہم واضح اعلان کرتے ہیں, ہمیں آپ کا نہ زکوٰۃ چاہیے نہ خیرات. ہمیں بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے سرحدات میں تجارت کی اجازت دیجیے. ہم خود کھائیں گے, آپ کو بھی کھلائیں گے, ہم خود کھائیں گے. اگر کوئی بلوچ, اگر کوئی پشتون, اگر کوئی ہزارہ, اگر کوئی یہاں کا پنجابی, اگر یہاں کا تاجر ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو, چرس کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو, افیم کی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دو. لیکن جب ہم, آپ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ چمن کندار سے 6 میل کے فاصلے پہ, ہم وہاں سے کچھ لانا چاہتے ہیں, یہاں سے کچھ لے جانا چاہتے ہیں. جو ٹیکس پاکستان یہ رکھ رہا ہے اب ہم سے وصول کریں, ہم دیں گے آپ کو. یہی حال سارے زائدان تک ہمارے علاقے 8-9 راستے ہیں, اگر خیبر پختونخوا کو بھی شامل کر دیں, ہم اپنے بچوں کو پالیں گے, اپنے وطن کو پالیں گے حلال کی روزی سے. ابھی اب مجبور کر رہے ہیں کہ خواہ ہم نے کراچی کے بندرگاہ سے تجارت کرنی, وہ ہم سے بہت دور ہے, ہم سے دور ہے. نوش کی سامنے ہے, ہیلمند اور دوسرے اس کے, کندھار, چمن, جوب, غزنی, ادھر قمردین اور فلانا, اس پہ پابندیاں ہیں. ہمارے تاجروں کو اپنی آزادی دینی ہوگی. بنائے کسٹم ہاؤس, بنائے چمن میں, کندھار کی طرف کسٹم ہاؤس بنائے. جو ٹیکس کوئی پاکستانی دیتا ہے ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ٹیکس کا کاغذ ساتھ ہوتا ہے, پھر ہمارے جو تاجر یہاں سے اپنا مال امپورٹڈ, اس پہ ٹیکس دیا ہوا ہوتا ہے, امپورٹڈ مال پہ کسٹم کے لوگ, ملیشیا کے لوگ ایک نام دوسرے نام سے لوگوں کو لوٹتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کیا ملک کے رہنے والے نہیں ہیں؟ ہم زمانوں سے شارع برشم نہیں تھا, ہمارے لوگ چین سے تجارت کرتے تھے. شارع برشم تو آپ نے بھی بنایا. ہمارے لوگ افغانستان کی پہاڑوں کے سمندر تک جاتے تھے. ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں آزاد شہریوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں تمام وہ ٹیکسز, تمام وہ غم دینے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کا ہر شہری دینے کے لیے تیار ہو. لیکن آپ نے ہمارے ساتھ, ہم مجبور ہیں. میں تو تجویز کروں گا اپنے ساتھیوں کو کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بین الاقوامی عدالتوں کا رخ کریں.
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. اگر کوئی دہشت گردی ہے آپ جانے دہشت گرد جانے. ٹرمپ صاحب لگے ہوئے ہیں, فلانا صاحب لگے, بابا یہ دہشت گردی تو یہاں نہیں تھی. آپ نے دنیا جان کے لوگوں کو ٹریننگ دی. آپ نے دنیا جان, عرب, عجم, یہود, پتہ نہیں کیا کیا بلا, چائنا بھی شامل تھا, روس بھی شامل تھا, وہ بھی شامل تھا. آپ نے ہمیں ٹریننگ دی. وہی ٹرین لوگ یہاں پھر رہے ہیں. آپ کبھی کہتے فلانا یہ کر, ہمارے پاس کون سی ٹریننگ تھی ہمارے پاس. میں جلسے میں بھی میں نے کہا جب افغانستان کی بربادی ہو رہی تھی 303 بندوق 30,000 روپے میں تھی. آپ نے ہمارے گھروں تک پہنچا دی کلاشنکوف 3,000 میں. 3,000 روپے کلاشنکوف امریکن 3,000 میں. فلانا راکٹ لانچر 8,000 میں. فلانی بندوق جو بڑی بڑی زنجیریں چلاتی ہے آپ نے ہمیں پہنچائی 10,000 میں. اس وقت پاکستان میں کم از کم 20 لاکھ کلاشنکوف لوگوں کے پاس پڑے ہوئے. یہ آپ کی بلا ہے, آپ لے آئے ہیں. اس کا علاج یہ نہیں ہے, اس کا علاج یہ آئیں بیٹھیں. بالکل ہماری طرف سے اجازت ہے, بلائیں کانفرنس, بلائیں گولمیز کانفرنس. ججز بھی ہوں, دانشور بھی ہوں, میری طرح کے دانشخور بھی ہوں, سب اس میں شامل. ججز ہوں, جرنلسٹ ہوں, ہم سب بیٹھیں. اس ملک کو چلانے کے لیے آئین میں اگر کچھ کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں. سینیٹ کو قومی اسمبلی کے برابر اختیارات دے دیں. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. داخلہ اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے چلیں. بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کا حق, سندھی وطن پہ سندھی وطن کا, پشتون وطن پہ پشتون کا, سرائکی وطن پہ سرائکی کا, پنجابی وطن پہ پنجابی کا. بہترین ملک بنے گا, اعلیٰ ملک بنے گا. اگر آپ نہیں سمجھتے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں 10 سال, ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں. اگر ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر نہ بنا سکیں ہم سیاست چھوڑ دیں. یہ اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے تھے. ہمارے سے ظلم ہوا ہے, مفت میں ہمارے بچوں کو اپنے مارا ہے. کیا وہ غریب کر رہے تھے, بم کیا دیکھتا ہے, خدا نہ خواستہ مرنا تو ہم نے ہے, یہ ہم سب اڑ جاتے. پاکستان کا فائدہ تھا, پاکستانی سے مضبوط ہوگا. ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھے انسانوں کی طرح بات کریں, یا سیدھی طرح وہ کر دیں کہ آپ ہماری کالونی ہیں, ہم آپ کے آقا ہیں. پھر ہم سوچیں گے کہ اس آقا کے ساتھ ہم نے کسی آقا کو نہیں ماننا. ہمارے مطالبہ ہے نواز شریف سے ہے, پیپل پارٹی سے ہے, جمعیت علماء اسلام سے ہے. مہربانی کریں, خدا کو مانیں, بیٹھے اکٹھے تمام پارٹیاں کم سے کم 4-5 نقطے پہ متفق ہوں کہ کس قسم کا پاکستان میں چلانا ہے. ہم اس پہ متفق ہوں, پھر ہم یہ اتفاق اپنے چیف کے پاس لے جائیں کہ جنرل صاحب ہم سیاسی پارٹیاں ان باتوں پہ متفق ہوئیں, مہربانی کر کے ہماری جان چھوڑیں. کوئی مانا زندہ آباد, نہیں مانا پھر سڑکیں, عوام مرد آباد زندہ باد ہمارے فیصلے کریں گے. ہم ان خاندانوں سے ہمدردی کی سوا کیا کر سکتے ہیں جن کے پیارے بغیر گناہ کے شہید مارے گئے, بغیر گناہ کے. اور قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ایک انسان کو غلط مارنا ساری انسانیت کا قتل ہے. آپ نے انسانیت کا قتل کیا ہے, اور اس گناہ میں کیا کہ لوگ یہاں حق کی بات کیوں کرتے ہیں. حق کی بات ہم کریں گے, بالکل کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. آپ کو جتنے سر چاہیے حاضر, بسم اللہ, بس آپ ہمیں مارتے رہیں. ہم یہی کہیں گے کہ مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ, ہم اپنے لا الہ کریں گے, آپ گولیاں چلائیں. زندہ باد, گاڈ بلیس یو. شٹر ڈاؤن آرٹ کو شٹر ڈاؤن اور جام دونوں اس کا بہت ہے. تو وہ خزاں کی بات یہ ہے کہ وہ ہفتے کے دن سب کچھ نہیں ہوگا, نہ دکان کھلی رہے گی, نہ شٹر ڈاؤن بھی ہوگا, پایا بھی جام ہوگا. اگر ممکن ہوا تو پی آئی والے بھی مہربانی کی وہ ہم کریں گے. کارکنوں سے ہماری خواہش ہے کہ بسم اللہ آپ نے نکلنا ہے کالی جھنڈیاں لے کے, سڑکوں کو بند کرنا ہے, اور معلوم کسی کو گالیاں یہ نہیں دینی. جمہوریت زندہ باد, امریت مرد آباد, قیدیوں کی رہائی, عمران خان کی رہائی, ہمارے جو پیارے پتہ نہیں کہاں انہوں نے رکھے ان کی واپسی کے مطالبے, یہ ہمارے سلوگن ہوں گے. گوادر سے لے کر ژوب تک, ژوب سے لے کر چمن تک, چمن سے لے کر اس تک. تاریخ تحفظ آئین پاکستان سے بھی ہم بات کریں گے, مرکزی قیادت سے. وہ
اس بارے میں ہماری کیا امداد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس میں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ، یا سمبولکلی سندھ میں یا کہیں اور ہمارے ساتھ وہ نکلیں گے؟ وحدت المسلمین کے ساتھ بھی میری ریکویسٹ ہے، ہزارہ برادری سے ریکویسٹ ہے، پنجابی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہفتے کے دن ہم ان غریب انسانوں کے لیے 8 تاریخ سوموار. ساری مہربانی، مطلب 8 تاریخ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہر گلی میں ہر اس میں جلسہ ہونا چاہیے، جلسے ہوں گے. جلسوں میں ہم نہ کسی کو گالیاں دینی ہے نہ برا بھلا کہنا ہے کہ بھائی ہم اس لیے آئے ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں عوام کی طاقت چاہتے ہیں، عوام کی بادشاہی چاہتے ہیں. جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں زندہ باد، جو نہیں دیتے پھر ہم جانے ہمارا کام جانے. ہمیں تو پیپلز پارٹی سے یہ امید ہے، جمہوریت ہماری سیاست، فضل الرحمان سے ہماری امید ہے کہ اس دھرتی پہ اللہ کا نظام تو بہت بڑا ہے. اللہ کا نظام تو انسانیت کو وہ دیتا ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے اختر جان کہ اگر ایک راستہ انسانوں کا راستہ، انسانوں میں سے ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے کہ عورت ہے، مرد ہے، بدکار ہے، وہ ہے کہ اگر انسانوں کا راستہ آ رہا ہو اور راستے میں شہر کی سب سے بڑی جمعے کی وہ صورت ہوئی جامعہ، تو شرعی فیصلہ یہ ہے کہ راستہ نہیں مڑے گا، انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، جامعہ کو گرایا جائے گا. اللہ نے انسان کو یہ دیا کہ جامعہ گرے گا، انسان کو راستہ ملے گا. اور یہاں یار لوگ چل پڑے ہیں کیا نہ حق کی بات کرنی ہے، نہ اپنے پیاروں کے لیے رونا ہے، نہ اپنے پیاروں کو پوچھنا ہے، ورنہ ہم آپ کو گولیاں ماریں گے. بابا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. گاڈ بلیس یو.